اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ راس و کل خطیۃ حب الدنیا، یاد رکھنا ہر گناہ کی جڑ کا نام ہے محبت دنیا۔ یعنی جتنے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں سب کا ریشہ ہے اور سب کا منبع ہے محبت دنیا۔ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ چونکہ محبت دنیا اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جھوٹ کے ذریعے سے وہ ایک غلط استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان چوری کیوں کرتا ہے؟ چونکہ یہ محبت دنیا میں گرفتار ہے، اس کو خدا پہ توکل نہیں ہے۔ انسان دوسرے کو بے آبرو کر کے خود عزت دار کیوں بننا چاہ رہا ہے؟ چونکہ اس کے دل میں محبت دنیا ہے۔ اگر اس کو اس بات کا یقین ہوتا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اے خدا عزت دینے والا تو ہے، ذلت دینے والا تو ہے، اور یہ ملک، یہ کائنات تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اگر اس شخص کو اس بات کا یقین ہوتا کہ عزت وہ عزت ہے جس کو خدا دیتا ہے، ذلت وہ ذلت ہے جو خدائی ذلت ہوتی ہے، تو کبھی بھی دوسروں کو ذلیل کر کے خود عزت دار بننے کی کوشش نہ کرتا۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا، یاد رکھنا اگر تم کو خطیئات سے بچنا ہے، اگر تم کو گناہوں سے بچنا ہے تو محبت دنیا کو اپنے دل سے نکال دو۔ کیونکہ راس و کل خطیۃ حب الدنیا، ہر گناہ کی جڑ کا نام ہے محبت دنیا۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے، چونکہ محبت دنیا ہر گناہ کی جڑ کا نام ہے، لہٰذا اس محبت دنیا کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ اگر ہم محبت دنیا کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ چونکہ اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جس شخص کے دل میں محبت دنیا ہو۔ قلب المومن عرش الرحمن، یہ روایت ہے، مومن کا دل خدائے رحمان کا عرش ہوتا ہے۔ محبت دنیا شیطان کا نام ہے۔ اگر ہم حقیقی معنی میں مسلمان ہیں، اگر ہم حقیقی معنی میں مومن ہیں، تو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کے رسول کی محبت ہوگی، اس کی طرف سے چنے ہوئے معصومین اور ائمہ کی محبت ہوگی، نہ کہ ہمارے دلوں میں شیطان اپنی محبت ڈال دے، خناس ہمارے قلوب میں آ کر بیٹھ جائے۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ راستے کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کو بارگاہ خدا میں پھیلا کے کہہ رہا ہے، پروردگار میری مغفرت فرما دے، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ اور وہ شخص دعا کر کر کے مسلسل رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ بہت دیر تک اس شخص کو دیکھتے رہے، پھر کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ کوہ طور پر مناجات کے بعد
جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پالنے والے آخر تو اس آدمی کو کیوں نہیں معاف کر رہا ہے؟ اور یہ گفتگو میں اور دعا میں تجھ سے کہہ رہا تھا، خدایا میں ایک عرصے سے دعا کر رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، لیکن تو مجھ کو معاف نہیں کر رہا ہے۔ خدایا اس کو معاف کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ اگر یہ شخص اتنے دنوں تک میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رکھے کہ اس کے دونوں ہاتھ خشک ہو کر زمین پہ گر جائیں، موسیٰ اگر میرے خوف میں یہ اتنا روئے، اتنا گریہ کرے کہ اس کا مغز سر آنکھوں سے آنسو بن کے نکل جائے، تب بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تب بھی میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ جناب موسیٰ نے کہا، پالنے والے وہ کس لیے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ وہ اس لیے لِأَنَّ فی قلبہ حب الدنیا، چونکہ اس شخص کے دل میں محبت دنیا ہے۔ آپ نے ناظرین کرام غور کیا کہ جس شخص کے دل میں محبت دنیا ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا گریہ کرے، چاہے وہ اپنی مغفرت کی جتنی دعا کرے، اس کی بخشائش خدا کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے دل میں محبت دنیا ہو، اس کی مغفرت مشکل ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اور جو دنیا دار حکمرانوں کی محبت کو جزء دین سمجھ کے اپنے دل میں رکھتا ہو، کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، چونکہ جو دنیا دار حکمران ہیں، قرآن کی اصطلاح میں ان کو طاغوت کہا گیا ہے، اور جو طاغوت کی محبت اپنے دل میں رکھے گا اور اسی طریقے سے محبت دنیا کو اپنے دل میں رکھے گا، کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ طاغوت سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے کہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، دیکھو ہم نے ہر گروہ میں، ہر امت میں اپنے رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ دو وجہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ رسول کی بعثت کا قوم میں مقصد دو عدد تھا۔ ان اعبدوا اللہ، پہلا مقصد یہ تھا کہ قوم والے اللہ کی عبادت کریں، دوسرا مقصد یہ تھا واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یعنی سرکش شیطان پرست حکمرانوں کی اطاعت سے قوم والے بچے رہیں۔ لہٰذا انسان کے جہنمی بننے کے لیے کافی ہے کہ انسان محبت دنیا اپنے دل میں رکھے اور کسی سرکش و طاغی کی اطاعت میں رہے۔ ثقۃ الاسلام مرحوم کلینی اپنی کتاب کافی میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کا گزر ایک آبادی کی طرف سے ہوا، تو آپ نے دیکھا آبادی کے سارے لوگ ہلاک شدہ پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ چرندوں، پرندوں، حیوانات سب کے سب مرے ہوئے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے سوچا کہ حتماً چونکہ یہ ایک اجتماعی موت ہے، ایک ساتھ سب کے سب مرے ہیں، یقیناً ان کے اوپر عذاب الہی آیا ہے، یہ ایسے تو ایک ساتھ نہیں مر سکتے ہیں۔ اب ثقۃ الاسلام کلینی فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ ابھی یہ سوچ رہے تھے، آپ کے حواری، آپ کے ساتھی جو آپ کے اس وقت ساتھ میں تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے حضرت عیسیٰ روح اللہ، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے اور پوچھئے کہ یہ قوم والے اجتماعی طور پر کیوں مرے ہیں، ان کے اوپر عذاب کیوں آیا ہے،
ان کا گناہ کیا تھا، تاکہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ ان کا گناہ کیا تھا تو ہم بھی اس گناہ سے بچیں، تاکہ عذاب الہی ہم کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ تاریخ کہتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں، جب آدھی رات گزر گئی، جناب عیسیٰ ایک ٹیلے پر گئے اور ٹیلے پہ جانے کے بعد بآواز بلند آپ نے آبادی والوں کو صدا دی، اے آبادی والو، اللہ کا نبی عیسیٰ روح اللہ تم کو آواز دے رہا ہے، تم لبیک کہو۔ روایت کہتی ہے اس آبادی میں سے صرف ایک شخص نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا، لبیک یا روح اللہ، اے روح اللہ، لبیک، میں حاضر ہوں، آپ سوال کیجئے، آپ پوچھئے، ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ مسیح نے اس شخص سے سوال کیا، بتاؤ تمہارے اوپر عذاب الہی کیوں آیا؟ تم سب کے سب ایک ساتھ کیوں ہلاک ہو گئے؟ تمہارا گناہ کیا تھا؟ تمہاری غلطی کیا تھی؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ محبت دنیا میں گرفتار تھے، ہم لوگ طاغوتوں کی اطاعت کرتے تھے اور تھوڑی بہت اللہ کی بھی اطاعت کر لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ 100% شیطان والے نہیں تھے، بلکہ محبت دنیا میں گرفتار تھے، طاغوتوں کی اطاعت کرتے تھے اور تھوڑا بہت ذکر خدا اور اطاعت خدا یہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ شخص کہتا ہے اسی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آیا اور ہم سب ہلاک ہو گئے۔ جناب عیسیٰ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم لوگ دنیا سے کس طریقے سے محبت کرتے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ ہم لوگ دنیا سے اس طریقے سے محبت کرتے تھے جس طریقے سے بچہ شیر مادر سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ نے کہا، پھر اس محبت دنیا کا انجام کیا ہوا؟ اس شخص نے کہا، اس محبت دنیا کا انجام یہ ہوا کہ ہم رات کو اپنے گھروں میں سوئے اور صبح کو حاویہ میں آ گئے۔ جناب عیسیٰ نے کہا، حاویہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے پیغمبر، حاویہ جہنم کی آگ سے دہکتا ہوا ایک پہاڑ ہے جس کے اندر ہم کو صبح سویرے ڈال دیا گیا۔ پھر جناب عیسیٰ نے کہا، وائے ہو تجھ کے پھر جناب عیسیٰ نے کہا، وائے ہو تجھ پر کہ تیرے علاوہ دوسرے لوگ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی، بات یہ ہے میرے علاوہ جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں سب کے دہان پر، سب کے منہ پر آگ کی لجام لگی ہوئی ہے، لیکن میرا منہ کھلا ہوا ہے۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا وہ اس لیے چونکہ میں ان کے ساتھ ضرور رہتا تھا لیکن میرے دل میں اس قسم کی محبت دنیا نہیں تھی، میں طاغوت شہنشاہوں کی اطاعت میں نہیں تھا، لیکن جب عذاب الہی آیا چونکہ میں ان کے درمیان تھا لہٰذا عذاب الہی نے مجھ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں ایک بال کے اوپر جہنم میں لٹکا ہوا ہوں، میں نہیں جانتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا یا مجھے اوندھا منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ جناب عیسیٰ نے جب اس کی گفتگو کو سنا اور صبح ہوئی، اپنی قوم سے، اپنے حواریوں سے
اپنے ساتھیوں سے رات کی گفتگو کو دہرایا، اور دہرانے کے بعد آپ نے اپنے حواریوں سے کہا، اے میرے حواریوں، اگر روز قیامت ہماری بخشائش ہو جائے تو ہمارے لیے جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھانا اور اینٹ کا تکیہ لگا کر کسی فٹ پاتھ پہ سو جانا شاہی محلوں میں رہنے سے افضل اور بہتر ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، یہ بات مد نظر رہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا آخرت تک جانے کا راستہ ہے۔ دنیا کی اگر طبعی محبت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کی استقلالی محبت ہے تو یہ استقلالی محبت ہم کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ دنیا کی طبعی محبت، ہم مال کما رہے ہیں، ہم اچھا گھر بنا رہے ہیں، ہم گاڑی پہ سوار ہو رہے ہیں، یہ سب دنیا ہے، لیکن کس لیے؟ تاکہ ہم مخلوقات خدا کی خدمت کر سکیں، تاکہ ہم اس گھر میں مہمان نوازی کر سکیں۔ ہم مال کما رہے ہیں تاکہ اہل و عیال کو ان کا حق دے سکیں، غریبوں اور مسکینوں کو ان کا حق دے سکیں، ہم اس مال کے ذریعے سے حقوق اللہ کو ادا کر سکیں، حقوق العباد کو ہم ادا کر سکیں۔ اگر ہماری یہ نیت ہے تو اسے کہتے ہیں محبت دنیا، لیکن طبعی، استقلالی نہیں ہے، مستقل طور پہ نہیں ہے۔ ہم دنیا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم آخرت تک پہنچ جائیں، ہم دنیا چاہ رہے ہیں، مال دنیا چاہ رہے ہیں تاکہ خمس نکالیں، زکوٰۃ دیں، غریبوں کی مدد کریں۔ اگر اس قسم کی محبت دنیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر محبت دنیا اس لیے ہے کہ اگر مال ہو جائے گا تو ہم سے بڑا معاشرے میں کوئی نہیں رہے گا، اگر مال ہو جائے گا تو ہم دوسرے کو ذلیل و خوار کریں گے، اگر مال ہو جائے گا تو ہم دوسرے کو حقیر سمجھیں گے، اگر مال ہو جائے گا تو ہم لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کے رکھ دیں گے۔ اگر یہ دنیا کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ جائے اور اس قسم کی الفت دنیا کی انسان کے قلب میں بیٹھ جائے تو ایسا انسان دنیا میں بھی حقیر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حقیر ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت دنیا کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یوں تو میں نے عرض کیا دنیا کی محبت کے ہزاروں نقصانات ہیں، بلکہ دنیا کی محبت میں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی پرافٹ اور کوئی منفعت اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن 3 اہم نقصانات جس کو مولا کائنات نے اپنے ایک نورانی بیان میں فرمایا ہے، میں آپ کے سامنے ان 3 نقصانوں کو پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الدنیا یفسد العقل۔ پہلا نقصان، محبت دنیا انسان کی عقل کو فاسد کر دیتی ہے۔ غور کیجئے، محبت دنیا انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، محبت دنیا انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ یہ انسان جو انسان ہے اشرف المخلوقات ہے، کیوں ہے؟ انسان پتھروں سے افضل ہے، انسان نباتات یعنی گھاس پودوں اور درختوں سے افضل ہے، انسان حیوانات اور جانوروں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس وجہ سے افضل ہے چونکہ اس کے اندر عقل ہے۔ جانور کے اندر یہ عقل نہیں ہے، جمادات و نباتات کے اندر یہ عقل نہیں ہے۔ اسی عقل کی بدولت یہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، اور یہی عقل اگر سلب ہو جائے،
छिन जाए तो इंसान और पत्थर, इंसान और नबातात, इंसान और हैवानात में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। देखिए, फ़लसफ़ी एतबार से वजूद के 4 मर्तबों को बयान किया गया है जो एक दूसरे से अफजल हैं, और चौथे मर्तबे पर ये हज़रत इंसान है। वजूद का पहला मर्तबा जमादात कहलाता है, दूसरा मर्तबा नबातात कहलाता है, तीसरा मर्तबा हैवानात कहलाता है, और चौथा मर्तबा इंसानात की शक्ल में है। तो चूंकि ये इंसान चौथे नंबर पे है, इस वजह से इन तीनों से अफजल है। जो खुसूसियात उन तीनों में है वो सारी खुसूसियात इस हज़रत इंसान में है, और मज़ीद ये इंसान अक्ल की वजह से उनसे अफजल हो गया। बतौर ख़ुलासा मैं थोड़ी सी तौज़ी अपने नाज़रीन किराम के सामने पेश करूं कि वजूद के ये 4 मर्तबे एक दूसरे से अफजल किस तरीक़े से हैं। देखिए, वजूद का सबसे निचला मर्तबा है जमादात, यानी पत्थर। ये पत्थर जो है ये सबसे निचला मर्तबा है वजूद का। इसको ज़्यादा ज़रूरत लाहिक नहीं होती, इसके लिए एक मकान चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ ये मुस्तक़र रहे, जहाँ ये रुक जाए। इसके अलावा इसको न पानी की ज़रूरत है, इसको न हवा की ज़रूरत है, न इसके अंदर नशोनुमा होती है। लिहाजा ये वजूद का पहला मर्तबा है और जिसकी तशरीफ़ात भी बहुत कम है। सिर्फ एक मकान चाहिए, एक हैज़ चाहिए जिसके अंदर ये जो है मुस्तक़र हो सके। इस जमादात के बाद नौबत आती है नबातात की, घास फूस, दरख्त। ये नबातात जो हैं इनके लिए मकान की ज़रूरत है, जिस तरीक़े से जमादात के लिए मकान की ज़रूरत थी। लेकिन चूँकि इनका मर्तबा अफजल इसलिए है कि जितनी चीज़ें जमादात के लिए ज़रूरी थीं वो सारी चीज़ें नबातात के लिए ज़रूरी हैं। मसलन उसके लिए मकान की ज़रूरत थी, हैज़ की ज़रूरत थी। इस नबातात के लिए, दरख्त के लिए, पौधों के लिए, इसके लिए भी मकान की ज़रूरत है, इसके लिए भी हैज़ की ज़रूरत है। मज़ीद चूँकि ये पहले से अफजल है, इसके अंदर नशोनुमा पाई जाती है, इसे और भी ज़रूरतें लाहिक होती हैं। इसे सूरज की ज़रूरत है, इसे हवा की ज़रूरत है, इसे पानी की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। अब तीसरी नौबत है हैवानात की। हैवान के अंदर जितनी चीज़ें जमादात और नबातात में थी वो सारी मौजूद हैं। इसको भी मकान की ज़रूरत है, इसे भी नशोनुमा की ज़रूरत है, इसे भी सूरज की ज़रूरत है, इसे भी पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा चूँकि ये हैवान जमादात व नबातात से अफजल है, इसलिए अब इसके अंदर सलाहियतें बढ़ गईं। ये चलता है, ये घूमता है, ये पानी पीता है, और मज़ीद इसके अंदर तवालुदो तनासुल की ज़रूरत है। इसके अंदर नस्ल बढ़ाने की सलाहियत व ताकत भी मौजूद है। लिहाजा यह हैवान उन दोनों से अफजल हो गया। अब मंजिल आती है इंसान की। ये इंसान चौथे नंबर पे है। ये जमादात व नबातात व हैवानात से अफजल है, चूँकि सारी वो सिफ़तें जो इन तीनों में हैं वो इंसान के अंदर मौजूद है। मज़ीद एक चीज़ ऐसी है जो उन तीनों में नहीं है मगर इस इंसान में है, और उसी चीज़ की वजह से ये इंसान जमादातो, नबातातो, हैवानात से जुदा हुआ और उनसे अफजल हो गया। वो है क्या? क़ुव्वा-ए अक़्ल है, वो इंसान की क़ुव्वा-ए दर्राका है। अगर ये इंसान की अक़्ल इससे छिन जाए तो इसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर भी खाता है, ये भी खाता है। जानवर भी पानी पीता है,
یہ بھی پانی پیتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، یہ بھی سوتا ہے، جانور کے اندر بھی توالد و تناسل کی صلاحیت ہے، اس کے اندر بھی توالد و تناسل کی صلاحیت ہے۔ لہٰذا عقل نہ ہونے کی صورت میں جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی عقل کی بدولت ہمارا وجود اور ہماری انسانیت ان تمام تینوں وجود سے افضل ہے۔ اور محبت دنیا کا نقصان یہ ہے، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ حب الدنیا یفسد العقل، دنیا کی محبت انسان کی عقل کو فاسد کر دیتی ہے۔ یعنی انسان کے دل میں اگر دنیا کی محبت اتر جاتی ہے تو پھر یہ انسان نہیں رہتا ہے، یہ حیوان بن جاتا ہے، یہ جانور بن جاتا ہے۔ تو محبت دنیا کا پہلا نقصان مولا نے یہ بیان کیا کہ یفسد العقل، دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان کی عقل فاسد ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت کا دوسرا اہم نقصان وَيُحِمُّ الْقَلْبَ عَنْ سِمَاعِ الْحِکْمَةِ، یعنی دنیا کی محبت انسان کو حکمت کی بات سننے سے روکتی ہے۔ جس دل میں محبت دنیا اتر جاتی ہے اس دل میں موعظہ اور نصیحت اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ اور تیسرا نقصان امیر المومنین اس طریقے سے فرماتے ہیں وَيُوجِبُ عَلِيمَ الْعِقَابِ، اور دنیا کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ بس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول کی روشنی میں دنیا کی محبت کے تین اہم نقصان ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں۔ پہلا نقصان کہ محبت دنیا انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ دوسرا نقصان محبت دنیا انسان کو حکمت کی بات سننے سے روکتی ہے۔ تیسرا نقصان محبت دنیا اس بات کا سبب بن جاتی ہے کہ انسان سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو محبت دنیا سے نجات دے اور ہم سب کو اپنا اور آخرت والا بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔